وہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ دوسرے کسی کام میں اللہ نے کثرت کی اتنی تاکید نہیں فرمائی جتنی ذکر کے لیے کثرت کی تاکید فرمائی. جہاں کہیں بھی ذکر کا حکم ملتا ہے یا ذکر کا تذکرہ ملتا ہے یا ذاکرین کا تذکرہ ملتا ہے تو ساتھ میں کثرت کا لفظ ضرور ہوتا ہے. حکم دیا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی صفات ذکر فرمائی ہیں. جی وہ شروع سے کیا آئے تھے؟ ان المسلمین والمسلمات. آپ دیکھیں صفات ماشاء اللہ علماء ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک ایک صفت پر غور فرمائیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. یہاں اس کی گنجائش تھی صدقے میں کہ اللہ کہتے والمتصدقین کثیرا والمتصدقات، زیادہ صدقہ کرنے والے نے. والصائمین والصائمات، یہاں بھی کثرت کی گنجائش تھی. والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. معلوم ہوا تھوڑا سا ذکر کر لینا، کسی وقت اللہ کو یاد کر لینا یہ مطلوب نہیں ہے. جیسے 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر سانس لے لینا یہ زندگی کے لیے کافی نہیں ہے. ہر وقت سانس لینا پڑے گا، چاہے سو رہے ہوں چاہے جاگ رہے ہوں. کسی وقت دل کا دھڑکنا کافی نہیں ہے، ہر وقت اس کو اپنا کام کرنا پڑے گا، چاہے سو رہے ہوں چاہے جاگ رہے ہوں. اسی طرح کسی وقت تھوڑی دیر ذکر کر لینا کافی نہیں ہے، ہر وقت ذکر چاہیے. ہر وقت ذکر کا یہ عمل صرف قلب سے ہو سکتا ہے، زبان سے نہیں ہو سکتا. آدمی سو رہا ہے تو زبان سے ذکر نہیں کر سکتا، آدمی بیت الخلا میں ہے تو زبان سے ذکر نہیں کر سکتا، دکان میں ہے، کاروبار میں ہے، کسی سے بات چیت کر رہا ہے تو زبان سے نہیں ذکر کر سکتا. تو ہر وقت ذکر کا عمل صرف قلب سے ہو سکتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ذکر کی جگہ بھی قلب ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے. جیسے ابھی سوچیں، میں کہتا ہوں اللہ کا نام لیتا ہوں اللہ، آواز کہاں سے آئی؟ ہارن سے، اسپیکر. اللہ اسپیکر نے کہا یا میں نے کہا؟ اگر میں نہ کہوں اور صرف اسپیکر پر انگلی ماری جائے اور اس سے آواز آئے تو وہ میری آواز نہیں ہے نا. بالکل اسی طرح زبان کی حیثیت اسپیکر کی ہے، ذاکر قلب ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ذاکر قلب. اگر قلب ذاکر نہیں ہے تو زبان کا ذکر نفاق ہے. قلب ذاکر کیسے بنے گا؟ اس کے لیے قلب پر محنت کرنی پڑے گی نا. ہمارے بزرگوں نے قلب پر اسی محنت کا طریقہ سکھایا کہ بھائی دیر دیر تک ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے بیٹھو اور دل سے اللہ کو یاد کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ أَيْ فِي قَلْبِكَ، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو. اس طرح یاد کرو کہ اور کوئی خیال بھی دل میں نہ رہ جائے. بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے سورہ مزمل. سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جو احکام دیے ہیں ان میں یہ ذکر قلبی سکھایا گیا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجئے. ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. اور کس طرح لیجئے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس طرح لیجئے کہ آپ ہر چیز سے ہٹ کٹ کر بس اللہ کی یاد میں کھو جائیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہاڑ پر جایا کرتے تھے، غار حرا میں اتنا اونچا اتنا بلند پہاڑ تھا، اس پر چڑھ کر جاتے تھے، اسی لیے کوئی آواز نہ آئے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، وہاں خاموش آپ بیٹھتے تھے۔ عام طور سے لوگوں نے کہا حضور خاموش رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، وہ اصل میں خاموش رہ کر دل کو اللہ سے لگا کے بیٹھتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ قلب ذاکر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قلب ذاکر ہے وہ قلب زندہ ہے، جو قلب غافل ہے وہ قلب مردہ ہے۔ جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو قلب زندہ ہو جاتا ہے، اور قلب کا مزاج یہ ہے، چاہے وہ ظاہری مادی قلب ہو یا روحانی قلب ہو، قلب کا مزاج یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ زندہ ہو گیا تو جب تک زندگی کا خاتمہ نہ ہو ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اپنے کام سے نہیں رکتا۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ تصدیق کریں گے، مریض کو بے ہوش کر کے اس کے دماغ کو کام سے روکا جا سکتا ہے، کسی بھی حال میں اس کے دل کو روکا جا سکتا ہے، نہیں رکتا۔ مادی قلب تو موت آنے پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن روحانی قلب کی تو موت کبھی نہیں آتی نا۔ اس لیے جو قلب ایک مرتبہ ذاکر بن گیا، اس میں حقیقی زندگی آ گئی، پھر اس کا ذکر کبھی بند نہیں ہوتا، حتیٰ کہ انتقال کے بعد بھی بند نہیں ہوتا۔ دو واقعات سناتا ہوں میں۔ ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا اور ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، تو حضرت پیر صاحب نے خود فرمایا کہ بعض حضرات نے کہا کہ حضرت ہم نے ان کے دل کے پاس کان لگا کر کے سنا ہے، قلب ابھی بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرت فرماتے میں نے خود جا کر کے سنا قلب اللہ اللہ کہہ رہا۔ حضرت کے خادم تھے، جاپان میں ان کی تعلیم ہوئی تھی، بہت اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ اور بہت بڑے دولت مند گھرانے کے فرد تھے۔ ان لوگوں کا منی ٹرانسفر کا بہت بڑا کام تھا، تو ان کے والد چاہتے تھے کہ کسی شہر میں ایک برانچ کے وہ بھی ذمہ دار بن جائے۔ وہ حضرت سے بیعت تھے اور ان کی تو دنیا ہی الگ تھی، تو انہوں نے جا کر کے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا ایسا ہے کہ میرے اور کئی بھائی ہیں، تو ایسا تو ہے نہیں کہ اگر میں آپ کا کام نہ کروں تو کام رک جائے گا، اور ایسا بھی نہیں کہ میں کما کے نہ دوں تو آپ کا کوئی کام رکے گا، اللہ نے تو آپ کو بے حساب دولت دی ہے اور ساتھ میں افراد بھی ہیں، تو میں تو اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر باپ کو معلوم تھا کہ حضرت پیر صاحب سے بیعت ہیں، حضرت کا بھی بالکل ابتدائی دور تھا، تو انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں اور تمہارے خرچے کے لیے ہر مہینے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائے کریں گے، تم رہو۔ تو وہ حضرت کا معہد الفقیر جو حضرت کا ادارہ ہے جنگ میں، وہ اس کی تعمیر ہو رہی تھی، بس وہ وہیں رہتے تھے، اسی کی دیکھ بھال کرتے تھے، مہمانوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اور فرمایا حضرت نے بعد میں حضرت کو معلوم ہوا کہ جب حضرت تشریف لاتے تھے تو جو کھانا پکتا تھا وہ بھیجتے تھے، اس میں سے جو حضرت کا بچا ہوا آتا تھا اسی میں سے چند لقمے کھا لیتے تھے، دن رات اللہ کی یاد میں رہتے۔ حضرت کئی بار سفر میں گئے ہوئے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ سر پھٹا، بھیجا پورا بکھر گیا۔ آپ سوچیں ایسے ایکسیڈنٹ کے بعد بچنے کی کوئی امکان ہی نہیں ہے، بھیجا بکھر گیا، دل حرکت کر رہا۔ ڈاکٹروں نے لے جا کے مشین پہ رکھا، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاش ہمارے حوالے کیجیے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہم کیسے حوالے کریں، یہ تو زندہ ہے۔ حضرت کو اطلاع دی گئی، وہاں سے واپس آئے حضرت، اور حضرت نے ڈاکٹروں کو بلایا اور یوں کہا کہ بھائی ان کی فزیکلی موت ہو چکی ہے، لیکن یہ جو آپ لوگوں کو دل کی زندگی نظر آ رہی ہے نا، یہ بالکل ایک دوسرا عالم ہے، یہ ایک دوسری حقیقت ہے۔ ایک علم اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیا ہے، ایک علم اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ یہ قبر میں جانے کے بعد بھی ایسے ہی اپنا کام کرتا رہے گا،
لیکن ہم اللہ کے حکم کے مکلف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کیجئے، ہم ان کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفن پہنائیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے اور اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کر دیں گے، باقی یہ دل رکنے والا نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کثرت ذکر کا حکم دیا ہے وہ یہ حقیقت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یہ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ کرے کہ ہماری تمنا بن جائے، ہم دن رات ایک کریں، اس کے لیے محنت کریں، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچائیں۔ جب اس نعمت کا مزہ مل جاتا ہے نا، تو پھر جب انسان کو پتہ چلتا ہے گناہ سے یہ نعمت چھن جاتی ہے، تو پھر تو وہ گناہ سے ایسے بھاگتا ہے جیسے کوئی سانپ سے بھاگ جائے۔ اگر بڑی زور کی بھوک لگی ہے یا بڑی زور کی پیاس لگی ہے اور سامنے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کر کے رکھ دیا گیا اور ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے کسی نے کان میں چپکے سے کہا اس پانی میں زہر ہے، تو پیے گا آدمی؟ جھوٹی اطلاع بھی ہو تب بھی کہے گا بھائی نہ پینے میں کیا حرج ہے، تھوڑا سا اور برداشت کر لوں گا، دوسری بوتل لے آؤ، پینا فرض تو نہیں، ہزار تعویلیں کرے گا نا، لیکن نہ پینے کے لیے تعویلیں کرے گا، پینے کے لیے تعویلیں نہیں کرے گا۔ ہم لوگ گناہ کرنے کے لیے تعویلیں کرتے ہیں، جب اس نعمت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور گناہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے تو پھر انسان گناہ نہ کرنے کے لیے تعویلیں کرتا ہے، مشتبہات سے بھی بچنے کے لیے تعویلیں، اور بھائی نہیں کھاؤں گا میں باہر کی کوئی چیز، کیا فرق پڑتا ہے، مر تھوڑی جاؤں گا، میں گھر جا کے کھا لوں گا، لیکن جس مشتبہ چیز کے کھانے سے میرے دل کی کیفیت چھن جاتی ہے مجھے نہیں کھانا۔ اللہ یہ نعمت مجھے آپ کو سب کو عطا فرما دے۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو مراقبہ کراؤں گا، لیکن بس آپ لوگوں نے بھی پہلے سے کچھ طے کر رکھا تھا، مائک میرے ہاتھ میں دے دیا تو مجھے لگا کہ بھائی کچھ بات بھی کرنی چاہیے۔ تو اصل ذکر قلب ہی ہے، اور یہی ہماری حاضری کا اصل مقصد۔ بیان بالکل مقصد نہیں، بیانات بہت ہوتے رہتے ہیں۔ اب پہلے بیانات اس امت کی بیماریوں کا علاج ہوتے تھے، اب بیانات ایک بیماری بن گئے ہیں جن کے علاج کی ضرورت ہے۔ بیان تو ہوتے رہتے ہیں، بیان تو صرف دل کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اصل تو کام ہے۔ تو جو تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے اس میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، پورا دھیان دل پر جمائیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور جی وہاں پڑھا لیں گے انشاءاللہ۔ تو اور بس یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ اللہ کہنا نہیں ہے، اللہ اللہ سننا ہے۔ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں۔ ایک دن میں نہیں سنائی دیتا، لیکن جب مستقل یہ عمل کیا جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ سنائی دیتا ہے۔ یو پی میں ایک مشہور شہر ہے، وہاں کے ایک مسجد کے مؤذن صاحب ہیں، وہ بیعت ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا فون آیا تو رو رہے تھے، بلک بلک کے رو رہے تھے۔ میں نے تسلی دی، کیا ہو گیا، کیوں اتنے بار؟ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا کیا ہوا، بتلا تو دیجیے۔ کہا میں بیت الخلا جاتا ہوں، وہاں بھی میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے بے ادبی ہو رہی ہے، لیکن میں اسے روکنا چاہتا ہوں، رکتا نہیں۔ میں نے کہا بھائی وہ روکے گا نہیں، وہ رکے گا نہیں، تم ادھر توجہ مت دو۔ میں نے حضرت کیسے ہو؟ میں نے کہا اچھا میں دعا کروں گا کہ وہاں جانے کے بعد تم کو سنائی نہ دے، لیکن رکے گا تو نہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، دعا کی گئی تو وہ سنائی دینا بند ہو گیا۔ آپ غور فرمائیں، علماء غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا سے باہر نکلتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کون سا گناہ کر کے آئے تھے جس کی معافی مانگتے تھے؟ کیوں بھائی بیت الخلا جانا گناہ ہے، معافی کا ہے کہ مانگ رہے ہیں؟ اور پھر واقعی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، بڑی مصیبت دور ہو گئی، گندگی نکل گئی، راحت ملی، تو آپ آگے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ دعا تو سمجھ میں آتی ہے، یہ غفرانہ کا کیا ہے پتہ ہے؟ وہ جو وہاں بھی قلب ذکر کر رہا ہے اور وہ تو رکتا نہیں ہے، جیسے اس کو وہ دھڑکن سے نہیں روکا جا سکتا، اسی طرح جب قلب کو حقیقی زندگی مل جائے تو اس کو ذکر سے نہیں روکا جا سکتا، تو وہ تو رکتا نہیں ہے۔ اور نبی کے قلب سے زیادہ ذاکر کس کا قلب ہوگا؟ تو باہر نکل کر حضور فرماتے ہیں اللہ میں کیا کروں، یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، کہ وہاں بھی آپ کو یاد کرتا رہا، اگر گستاخی ہو گئی تو معاف کر دیجیے۔
اہل دل نے یہ بات لکھی ہے محدثین میں سے جو اس مقام کے ہیں، جن کو بیچاروں کو نہیں معلوم وہ کچھ اور تعویلیں کرتے ہیں، لیکن جو اس مقام کے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ اصل یہ وجہ ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غفرانہ کا کہنے کی، اور اس کے تجربات ہیں، ہمارے اپنے ذاتی تجربات ہیں کہ بندے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں، وہاں تو رکتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے۔ پھر جب ان کے لیے دعا ہوئی تو اللہ کا فضل ہے، پھر ان کے ساتھ یہ مہربانی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، وہاں جانے کے بعد سنائی دینا بند ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں کہ سنائی دینا بند ہو گیا تو اس نے بولنا بند کر دیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں بول رہا ہوں، یہ اسپیکر دوسرے کمرے میں رکھا ہوا ہے، جا کر کے اسپیکر کو سوئچ آف کر دو تو وہاں والوں کو نہیں سنائی دے گا، یہاں بولنے والا بول رہا ہے، وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ اللہ ہمارے آپ کے دل کو بھی ایسا بنا دے۔ تو اللہ اللہ کہنا نہیں ہے، سننا ہے۔ اللہ کرے کہ جلدی ہمارا دل کہنے لگے۔